صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں، باب علامت المنافق، منافق کی علامت کا باب۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے پہلے ظلم کے درجات، گناہ کے درجات، کفر کے درجات بیان فرما چکے ہیں کہ کفر اسی طرح گناہ کے مختلف درجے ہیں۔ ہر گناہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اسی طرح ظلم کے درجے ہیں، ہر ظلم شرک نہیں ہے بلکہ ظلم دونوں ظلم بھی مراد ہیں۔ ظلم کی کئی ایک اقسام ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نفاق کے بھی درجات ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق ہے عملی، جب عملی نفاق ہو تو اس سے اعتقادی نفاق مراد نہیں ہوتا۔ یعنی عملی نفاق کیا ہے؟ جو اس حدیث میں ذکر کردہ چیزیں ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اور اعتقادی نفاق کیا ہے کہ اوپر سے انسان مسلمان ہو، اندر سے انسان غیر مسلم میں ہی رہے، وہ ہے اعتقادی نفاق۔ اعتقادی نفاق انسان کو کافر بنا دیتا ہے اور عملی نفاق انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، گنہگار بنا دیتا ہے۔ یعنی نفاق کی قسمیں ہیں، اور کل ہم نے جیسے وعدہ کیا کہ نیکیوں کے درجات ہیں، مراتب ہیں، گناہوں کے درجات ہیں، الگ الگ مراتب ہیں، تو اسی طرح نفاق کے بھی الگ الگ درجے ہیں، مراتب ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات نوٹ کریں، اگر اس سے نفاق حقیقی مراد لیا جائے، اعتقادی نفاق، تو اس کا مطلب وہ کریں گے، اس کا معنی کریں گے اذا حدث کذب، یعنی جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ایک یہ ہے جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا ہے باتیں کرتا ہے، صحیح بھی باتیں کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو جو اعتقادی منافق ہوگا وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا۔ جو عملی منافق ہے اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش ہوگی، سچ بھی بولے گا، جھوٹ بھی بولے گا۔ اچھا جی، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ بیٹو، یہ اس حدیث میں تین بری خصلتیں موجود ہیں، تو اور یہ تینوں بد خصلتیں، بری خصلتیں اعتقادی منافق میں اتم درجہ موجود ہوتی ہیں، اتم درجہ موجود ہوتی ہیں۔ وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، اور جب بھی اسے ایمان دی جائے گی کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ اس وقت ہم اذا کو تعمیم کے لیے بنائیں گے، اذا کو تعمیم کے لیے بنائیں گے۔ آئی سمجھ؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ
اس حدیث کو 4 دفعہ لائے ہیں صحیح بخاری میں، ایک دفعہ 33 نمبر، دوسری دفعہ 2682، 2749، 6059۔ بیٹا 33 نمبر سے نکالو بیٹو، لکھ لو، یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 211، یعنی یہ متفقون علیہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے 8685 نمبر۔ 34 نمبر حدیث، قال حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہوگا۔ منافقا خالصا کیا معنی؟ اس کے نفاق میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس شخص میں ایک ہی بری صفت ہو، خصلت ہو ان میں سے، تو اس میں گویا کہ نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس سے ثابت ہوا اگر پہلے کوئی انسان جھوٹ وغیرہ بولتا تھا، عملی نفاق تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا، تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی اپنے اندر سے انسان یہ نفاق کی صفت کو ختم کر سکتا ہے۔ بیٹو پہلی حدیث میں 3 ہیں، اس میں 4 ہیں، تو تطبیق کیا ہے؟ مختلف محدثین نے تطبیقات دی ہیں۔ ایک تطبیق یہ ہے، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 ہی بیان کی گئیں، بتائی گئی وحی کے ذریعے، بعد میں 4 بتائے گئیں، صحیح؟ اس طرح مختلف اور بھی تطبیقیں ہیں۔ اچھا جی، عزت من خانہ، جب اسے امانت دی جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو غدر کرتا ہے۔ غدر کے کیا معنی؟ وعدہ خلافی کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، آئی سمجھ؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ بیٹو پہلی بات یہ لکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو 3 دفعہ لائے ہیں، ایک دفعہ 34 نمبر اور پھر 2459 نمبر، اسی طرح 3178 نمبر پر لائے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، لکھ لیں صحیح مسلم 210 نمبر، مسند احمد میں بھی ہے 6768 نمبر۔ تابعہ شعبہ عن الاعمش، شعبہ نے اس کی مطابقت کی ہے اعمش سے، یعنی اعمش کا اس سند میں سفیان شاگرد ہے، اور ایک دوسری سند میں اعمش سے شعبہ بیان کر رہے ہیں، تو اعمش تو سفیان کی مطابقت کی ہے شعبہ نے، یہ مراد ہے۔ اعمش کے 2 شاگرد ہیں نا، سفیان بھی ہے اور شعبہ بھی ہے، تو یہ کیا آپس میں ہوگا؟ مطابقت ہوگی۔ بیٹو یہ مطابقت والی روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، لکھ لیں حدیث نمبر 2459، لکھیں 2459۔ میرے بیٹو یہ جو ہم نے حدیث نمبر لکھوائے ہیں بخاری میں، یہ آپ اپنے رجسٹروں پر فقہ المحدثین کے نام سے ضرور ابواب لکھنے ہیں، صحیح؟ یہ آپ نے لکھنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 33 کا پہلا راوی ہے سلیمان ابو الربیع، لکھ لیں یہ زہرانی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ زہرانی ہیں، بصری ہیں، بغداد، یہ آ گئے تھے، بغداد میں پھر رہے۔ صحیح، باقی راوی عموماً تقریباً وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ جو حدیث نمبر 34 ہے، اس کے سارے راوی کوفی ہیں، اس کے سارے راوی کوفی ہیں۔ جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ بھی کوفہ میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی کوفہ میں داخل ہوئے تھے۔
بیٹو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑا اہم فائدہ بیان کیا ہے حدیث نمبر 33 اور 34 کے تحت، لکھ لیں منہۃ الباری جلد 1 صفحہ نمبر 400 فرماتے ہیں اگر اس سے نفاق عملی مراد لیا جائے، یعنی ان حدیثوں میں جو صفتیں بیان ہوئی ہیں اگر عملی نفاق لیا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا جس شخص میں اللہ اور رسول کی محبت غالب نہ ہو تو اس کے عمل سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو بیٹو جب اتم درجہ محبت کسی مسلمان کے دل و دماغ میں ہوگی تو جھوٹ بولے گا، خیانت کرے گا نہیں کرے گا، نہ دھوکہ دے کسی مسلمان کو، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب کسی عہد کرتا ہے تو غدر کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کسی شخص کو عہد دے کر پھر اسے قتل کر دینا یا اس کا مال لوٹ لینا۔ کیا مطلب؟ میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، میں نے مصطفیٰ سے کہا بیٹا مجھے پناہ دو، اس نے کہا استاد جی آ جاؤ، معاہدہ کر لیا بھی آپ کی جان ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کے محافظ ہیں، لیکن ان سے مل کر پیسے ویسے لے کر مجھے ان کے حوالے کر دیتا ہے نا، یا خود ہی قتل کر دیتا ہے یا میرا مال وغیرہ لوٹ لیتا ہے، یہ مراد ہے۔ اس طرح بدامنی کا مرتکب ہوتا ہے، بدامنی ہوگی نا، جب کسی سے جھگڑتا ہے تو بکواس اور گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ ان 3 چیزوں کو ذکر کر کے دراصل اس کے ظاہر اور باطن کے فساد کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ان علامات میں سے اذا حدث کذب اور واذا خاصم فجر، ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے، یہ بڑا نوٹ کریں بات۔ اذا حدث کذب اور اذا خاصم فجر کا تعلق کیسے ہے؟ زبان کے ساتھ ہے۔ اور واذا وعد اخلف سے مراد وعدہ خلافی کرنا ہے، اور وعدہ خلافی سے گنہگار تب ہوگا جب کہ وعدہ کرتے وقت اس کی نیت فاسد ہو۔ وعدہ کر رہا ہے لیکن نیت میں خرابی ہے کہ وعدہ کر کے اپنا بچاؤ کر لیتا ہوں، اس کے بعد اس کے خلاف کام کر لوں گا، اور اگر وعدہ کرتے وقت اسے پورا کرنے کا عزم ہو لیکن بعد میں کسی معنی کی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو یہ نفاق شمارا نہیں ہوگا۔ ان 3 علامات پر اکتفا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دین کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، دین کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، قول فعل اور نیت، قول فعل اور نیت۔ ان میں سے جھوٹ اس کے قول کے فاسد ہونے پر دلالت کرتا ہے اور خیانت کرنا اس کے فعل کے فساد پر دلالت کرتا ہے، اور وعدہ خلافی کرنا اس کی نیت کے فساد پر دلالت کرتا ہے۔ آگے سمجھ میرے خیال میں، یعنی یہ بہت اچھی توجیحات اور معنی اس حدیث کا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام تھے وقت کے تھے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔